اب کن کن جگہوں پر ہیں. اب ان کو یاد رکھنا کہ سونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اور سونے کے بعد سویا ہے، سو کر اٹھا ہے، اب اس کے بعد وضو کرنا سنت ہے. سونے کے لیے بھی وضو کرنا سنت ہے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی وضو کرنا سنت ہے. میت کو نہلانے کے لیے وضو کرنا سنت ہے، یا میت کو نہلانے کے بعد، بلکہ میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا سنت ہے، مستحب ہے. میت کو نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اور میت کو اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. اب یہاں مسئلہ وضو کا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں جناب جی غسل دیا ہے میت کو، کیا غسل ہمیں کرنا ضروری ہے؟ تو بابا ضروری نہیں ہے، صرف وضو کرنا مستحب ہے، وہ بھی مستحب کام ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میت کے نہلانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اٹھانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور جماع سے پہلے، بیوی سے ہم بستری سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور جب غصہ آ جائے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ اسی طرح قرآن کو زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور ایسے ہی حدیث کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور حدیث پڑھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے علاوہ، کیونکہ جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے لیے وضو کرنا سنت ہے، لہٰذا ان دو خطبوں کے علاوہ باقی جو خطبے ہیں، یعنی نکاح کا خطبہ ہے یا اور کوئی خطبے ہیں، تو ان خطبوں کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور کتب دینیہ، دینی کتابیں چھونے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے، اور ایسے ہی سطر غلیظ چھونے کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، گالی دینے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اسی طرح فحش لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، کسی ٹائم فحش لفظ منہ سے نکل جائے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. کافر سے بدن چھو جائے، انسان کا جسم کافر کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو وضو کرنا مستحب ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وضو کرنا مستحب ہے، وہ بھی اچانک. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جان بوجھ کر اس کے جسم کے ساتھ جسم بھی نہ لگائے، شریعت اجازت نہیں دیتی. کافر کے جسم کے ساتھ جسم لگانا اپنا پسند نہ کرے، یہ ایمان کی علامت ہے. آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کافر کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہے، آ جائیں جی، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا پینا بھی ہوتا ہے. ان کے ملکوں میں وہ تو سور بھی کھلا دیتے ہیں. وہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی صلیب کو ہاتھ لگ گیا، یہ جو عیسائیوں کی ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگ گیا یا یہ جسم کے ساتھ چھو گئی ہے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. ایسے ہی بت کو ہاتھ لگایا تو بت کو ہاتھ لگانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں آئی؟ ہاں، جہاں بزرگ علماء فرماتے ہیں صلیب کو ہاتھ لگ جائے تو وضو کرنا مستحب ہے، یہاں پہ سکولی گلے میں ڈال دیتے ہیں. ٹئی صلیب کی نشانی ہے، جس طرح آوارہ کتے کے جناب گلے میں پٹا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کوڑھی اور یا سفید داغ والے آدمی سے مس ہو جائے انسان کا جسم تو پھر بھی وضو کرنا مستحب ہے. اور اسی طرح بغل کے جو بال ہیں یہ کاٹنے کے بعد وضو کرنا بھی، مونڈنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے اگر اس میں بدبو آتی ہو تو. اور اسی طرح کسی کی غیبت کی ہے، غیبت کرنے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے.
कहका लगाया है, ऊंची आवाज़ से हंसा है। कहका कहते हैं यहाँ पे हंसा है तो वो 5 कदम पर आवाज़ सुनाई दे। तो कहका लगाने के बाद भी वज़ू करना मुस्तहब है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? लग़्व अशार पढ़ने के बाद, बेहुदा जिस तरह के शेर पढ़े जाते हैं, समझ आ गई? बेहुदा शेर पढ़ने के बाद भी वज़ू करना मुस्तहब है। इसी तरह ऊँट का गोश्त खाने के बाद भी वज़ू करना मुस्तहब है। बात समझ आ गई कि नहीं है? ऊँट का गोश्त खाने के बाद भी वज़ू करना मुस्तहब है। और किसी औरत के बदन से अपना बदन बेहैल मस हो जाए तो फिर भी वज़ू करना मुस्तहब है। इसी तरह बावुज़ू शख्स है, नमाज पढ़ने के लिए गया है, अब दोबारा उसको पहले से वज़ू है, नमाज पढ़ने जा रहा है, दोबारा वज़ू करेगा तो अब वज़ू करना मुस्तहब है, सवाब पाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? ये जो तमाम सूरतें मैंने बताई हैं ना, इन तमाम सूरतों में वज़ू करना मुस्तहब है। बात समझ आ गई बेटा? और एक और चीज़ है कि जब वज़ू टूट जाए, जिस वक्त भी टूटे, किसी वक्त भी टूटा है 24 घंटे में, तो उसी वक्त वज़ू कर लेना, ये भी मुस्तहब है। बात समझ आ गई?